بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجسٹ آصف علی یوٹیوب چینل، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور چلتے ہیں ابھی ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، ایریز۔ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب وغیرہ سے اپنا خیال رکھیے گا، مطلب کہ وہ کہ کوئی پریشانی آپ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں یا وقتی طور پر آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی نیا بزنس وغیرہ یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے مالی وسائل پر نظر ضرور ڈال لیں۔ اور جو عورتیں ایریز ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے سسرال میں خیال رکھیے گا اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا کیجیے گا ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ جو ایریز نوکری کر رہے ہیں اور وہ اپنے تبادلے کا سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا ان دنوں تبادلہ ہو جائے، مگر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ خاص طور پر میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ انویسٹمنٹ سے دور ہی رہے گا۔ بیماری کے متعلقہ آپ لوگوں کو سر درد، کمر درد، گلا خراب وغیرہ، بخار وغیرہ ہو سکتا ہے معمولی سا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اب چلتے ہیں ہم ایریز والوں کے لیے یہاں تک ہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے برج ثور کی طرف، برج ثور جسے ہم ٹورس کہتے ہیں۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی جو کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے، بہترین مواقع تلاش کریں گے جو کہ مجموعی طور پر آپ کے موڈ میں تبدیلی لانے کا سبب بنیں گے۔ اس منصوبے میں عمدہ طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ محبت کے سلسلے میں یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا اور آپ کو بس حالات کے مطابق خود کو بدل لینا چاہیے۔ اس منصوبے میں عمدہ طریقے سے آگے بڑھ جائیں، بغیر کسی خوف کے خاندانی معاملات کو حل کر لیں گے۔ خاندانی ذمہ داریاں آپ کو فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہیں۔ منصفانہ اور خلوص کے ساتھ تبادلہ خیال آپ کو کامیاب کر دے گا۔ محبت کے معاملے میں تھوڑی پیچیدگی اختیار کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی موجودہ صورتحال ہے، اور بہترین حکمت عملی اختیار کر کے اپنی جذباتی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستوں یا خاندانی مشورے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور اپنی کارروائیوں کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے میں مثبت طریقے سے مدد مل جائے گی۔ اس ہفتے آپ کے حاکم سیارے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کریں گے، لیکن کاروبار کی کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیے گا۔ ایک اضافی رد عمل کے نتیجے میں کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے آپ کو سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ آمدنی کے ذرائع کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے معاملات میں آسانی سے استحکام لا سکتے ہیں۔
صارفین کے ساتھ رابطہ آسمان ہو جائے گا۔ اپنی زندگی سے متعلقہ معاملات کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔ یہی وقت ہے اپنی سوچ کو پختہ بنا سکتے ہیں آپ، اور بہترین حکمت عملی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بہتر انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارا اگلا جو ہمارا برج ہے وہ ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جی تو جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے آپ کے مزاج میں کافی تبدیلی واقع ہوں گی، اور آپ کے منصوبوں کو ترقی میں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت سے بحث و مباحثوں کا حصہ بنیں گے، حقیقت پسند بنیں۔ کامیابی حاصل کرنے میں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، حقیقت پسند بنیں۔ محبت کے معاملات میں یہ کہوں گا کہ سخت پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن صبر و استحکام صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور خواب اور حقیقت کے درمیان موازنہ کریں تاکہ صحیح نقطہ نظر تک پہنچ جائیں۔ کچھ ستاروں کی گردش آپ کو قابل بنا دے گی۔ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، حقیقی طور پر ان پر توجہ دیں اور ان کے لیے وقت نکالیں۔ غیر معمولی توجہ گھریلو معاملات میں بہتری لاتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں نئے کارناموں کو سر انجام دینے کے لیے توانائی فراہم کی جائے گی۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور نوکری کی تلاش کے لیے یہ ہفتہ معاون ثابت ہوگا، اور ٹیم کی حمایت کی جائے گی۔ اپنے کاروبار کے ذریعے آپ اپنی شناخت بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی، اور ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ آپ کو اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مالی زندگی میں معاملات پرسکون رہیں گے۔ اس ہفتے اخراجات کا رجحان بڑھ جائے گا۔ خرچ میں اضافہ بجٹ کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے، لہذا اپنے اخراجات کا شیڈول بنائیں اور اپنے اخراجات پر قابو پائیں۔ بیرون ملک سرمایہ کاری فائدہ مند رہے گی، اہم فیصلوں کو سر انجام دیں گے۔ آپ کی جذباتی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور مضبوط جذبات پریشانی میں اضافہ کریں گے۔ اس ہفتے کم سے کم خرچ کریں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور کچھ معاملات میں برداشت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، برج سرطان، یعنی جو برج کینسر ہے اس کی طرف۔ تو برج کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ان کے معاملات اس ہفتے جو کہہ رہے ہیں ان کے ستارے، وہ یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر زندگی کے اہم معاملات میں بات چیت آپ کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی، نئے خیالات میں اور معاملات میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ ہم خیالی آپ کو اپنی بات منوانے میں آسانی پیدا کر دے گی، اور جو کہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے آپ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ۔ لہٰذا محبت کے معاملات میں امن کا احساس آپ کی
प्यारों की ज़िंदगी को मज़ीद कंट्रोल करेगा। मोहब्बत से पेश आइएगा। अपनी बुनियादी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। इब्तदा में ही कुछ चीज़ों पर कंट्रोल आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगी और आपका फ़लसफ़ा जज्बाती ज़िंदगी में मुस्बत तौर पर तौसीह लाएगा। साथी को बेहतर तरीके से समझेंगे, मामूल से कम मुतमिन, लेकिन फिर भी आप पुरसुकून रहेंगे। ये हफ़्ता तमाम लोगों को मजबूती से नवाजेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि इस माह के अख्ताम पर बेहतरीन कोशिशों से आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने मंसूबों को तरक्की देने के लिए भरोसामंद लोगों को अपने साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत है। आपको अपने कारोबार या मुलाजमत में बेहतरीन काम हासिल करने के लिए आने वाले वक्त में कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करें। कुछ अपने हाकम सियारों की वजह से खिलाफ मामूल मामलात से बचने में आसानी पैदा होती है। आपका वजदान आपको बड़ी परेशानियों से महफूज रखता है, लिहाजा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के मसाइल को हल करें। तवील मुद्दत के लिए ख़रीदारी करें। बल्कि तवील मुद्दत के लिए आप ख़रीदारी करेंगे। पेशा वाराना मैदान को आगे बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन वक्त है। जी, ये तो था हमारा बुर्ज सरतान कैंसर। जी, तो अब हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। अब बुर्ज असद वालों को मैं ये कहूँगा कि इस हफ़्ते गैर ज़रूरी अखराजात आपको जो है ना वो इस तरह में मुब्तला कर सकते हैं। लिहाजा वसाइल से बाहर रहकर ख़र्चा तनाज़ात का शिकार बन सकता है। अपने वसाइल पर ख्याल रखते हुए ख़र्च कीजिएगा और अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा। और इस हफ़्ते अपने रवैये की वजह से तल्लुकात कशीदा हो जाएंगे। अपने रवैये को भी कंट्रोल रखिएगा। मोहब्बत के मामलात में आपका एक जगह पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। अपने साथी की हदूद का एहतराम आपको मुश्किल वक्त गुज़रने में मदद करेगा। साथी को अपने मौजूदा ख़दशात के बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है। मामलात का इजहार ना करना इख्तलाफात पैदा कर सकता है। लिहाजा पेशा वाराना ज़िंदगी में साजगार मामलात को जन्म देंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौक़े की तलाश में हैं कि आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। बातचीत आपको हकीकी और नुमायां तौर पर रोशन ख्याल बना देगी। कोशिश कीजिएगा अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और सब्र से काम लीजिएगा। हौसला अफजाई की ज़रूरत आपको कुछ लोगों की तरफ मतवज्जा कर देती है। मुलाजमत के लिए ये हफ़्ता मौजू रहेगा और माली लिहाज से आपके तमाम मामलात में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। खुद पर भरोसा रखें और मामलात को आगे बढ़ाएं। खुद पर भरोसा रखें और अमली इक़दामात करें। इस हफ़्ते में अगर आपकी तवानाई अरूज पर नहीं रहेगी तो आपको अपने हाकम सियारे की तरफ से हमायात ज़रूर हासिल होंगी। ये हफ़्ता आपके लिए मिसाली होगा। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सरगर्मियों की ज़रूरत है और दिलचस्पी लें। आपको मशवरा दिया जाता है कि गैर मामूली इम्तियाज़ात का निशाना न बने। अपने आसपास मौजूद सख्त तल्लुकात का सामना करने के लिए सब्र तहम्मुल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।
جی یہ تو تھا ہمارا برج اسد لیو، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، برج سنبلہ، ورگو۔ تو ورگو والوں کے لیے اس ہفتے جو ہے وہ میں یہ کہوں گا، برج سنبلہ والوں کو، برج سنبلہ والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے استحکام کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی عزم پورا کرنا ہے تو آپ کو استحکام اپنانا ہوگا، مستحکم رہنا ہوگا۔ لہٰذا اس ہفتے کی آب و ہوا آپ کی زندگی میں موجود مقاصد کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ آگے بڑھائے گی۔ اپنے اعمال کے نتائج کو حاصل کریں گے، جذباتی زندگی کو جوش و جذبہ مضبوط موجود ہوگا جو کہ آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں لائے گا۔ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں، مگر اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اجنبی لوگوں سے بات کرنے سے مت گھبرائیں، ممکنہ طور پر آپ کے لیے مثالی ثابت ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غیر ضروری فخر آپ کی شخصیت میں منفی تبدیلیاں لائے گا، غیر ضروری فخر بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اب آگے ہے کہ پیشہ ورانہ زندگی میں وینس براہ راست نتائج لائے گا، متوقع طور پر تمام معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ غیر معمولی طور پر کام کو آگے بڑھانے کے لیے ذاتی اقدامات کریں گے آپ۔ کام کے توازن کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے نجی معاملات میں بھی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، اپنے نجی معاملات کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور مالیاتی منصوبوں میں ایک موقع آپ کو اور اہم پوائنٹ تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ عدم استحکام آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنا استحکام رہنا ہے، استحکام کے ساتھ سخت محنت کرنی ہے۔ روزانہ کے انتظام میں الجھن سے بچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ متوقع عرصے میں اگر آپ کے خواب حقیقت نہ بنے تو واضح طور پر آپ کو صبر و تحمل سے سہارا لینا پڑے گا۔ اچھا جی، ذہنی کشیدگی آپ کے فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے، لہٰذا اپنے پرسکون رہنا ہے اور اپنے مائنڈ کو بھی سکون میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہے۔ طویل مدتی منصوبوں کو سر انجام دینے کے لیے بہترین وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام بری عادتیں جو کہ آپ کے رکاوٹ بنتی ہیں ان کو خود سے دور کر لینا ہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج، برج میزان کی طرف، لیبرا۔ تو لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ لیبرا والوں کے لیے جو میرے پاس معلومات ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اچھا جی، لیبرا، برج میزان، آج خوشگوار لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کا مزاج مزید مفید ہو جائے گا، آپ کا مزاج بہتر ہو جائے گا۔ منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بہترین ذریعہ ہوگا۔ ارد گرد مجموعی ماحول مثبت ہے، کوشش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی جو کہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ خود بھی ان لوگوں کو اچھا محسوس کرواتے ہیں۔ ملازمت اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس ذاتی اقدامات ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ان اقدامات پر عمل کر کے مالیات میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے، اضافہ کریں آپ۔ اس ہفتے خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری
اور نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے مثالی ہے۔ جو بھی میزان برج میزان والے لوگ کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہفتہ ہے، اور آپ کو اس ہفتے کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے گا، اعتدال میں رکھیے گا۔ اس ہفتے سماجی اور نجی زندگی کو بہترین بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ بے چینی آپ کی طاقت بن جائے گی اور خوشی کے شاندار راستے پر لے جائے گی۔ محبت کے معاملات میں نئی تبدیلی ممکن ہے۔ جو بھی آپ کے موجودہ صورتحال ہے اس کا گہرائی سے تجزیہ کریں، اور محبت کے معاملات میں تھوڑی پیچیدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا خیال کیجئے گا، جو بھی آپ کی موجودہ صورتحال ہے بہترین حکمت عملی اختیار کرنا، اپنی جذباتی زندگی کو بہتر بنانا۔ دوستوں یا خاندانی مشورے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور اپنی کارروائیوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے میں مثبت طریقے سے مدد ملے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ غیر معمولی امتیازات کا نشانہ نہ بنیں۔ اپنے آس پاس موجود سخت تعلقات کا سامنا کرنے کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ کام لیں، ٹھیک ہے؟ صبر اور تحمل کے ساتھ۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں، یہ تو تھا ہمارا برج میزان۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج قوس کی طرف، برج عقرب، اسکارپیو۔ تو اسکارپیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اسکارپیو برج عقرب والے اس ہفتے منصوبوں کی کامیابی کے لیے مزاحمت کرنا پڑے گی۔ کوئی بھی آپ منصوبوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزاحمت کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف نئے اقدامات کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنے پڑیں گے۔ مرکزی صورتحال کے مطابق آپ کو حقیقی انداز اپنانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ حقیقت کے نزدیک رہ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب میں ایسے لوگ جو اکیلے ہیں، اپنے پیاروں سے سوموار اور منگل کو ملاقاتیں کر سکتے ہیں، اور منگل اور سوموار اور منگل آپ کے لیے متوقع ہو سکتا ہے ملاقاتوں کے لیے، اور یہ ملاقاتیں آپ کی پہچان اور شعور میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ خاص لمحات جینے کا موقع ملے گا۔ ذمہ داریاں آپ کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنیں گی۔ کاروباری معاملات میں آپ کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ملازمت اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس ذاتی اقدامات ہیں جو کہ آپ زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ان اقدامات پر عمل کر کے اپنی مال میں اضافہ کریں اور بڑھائیں اس کو۔ اس ہفتے خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری اور نئے منصوبوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سخاوتی مزاج آپ کے بجٹ میں توازن کو خراب کر دے گا۔ ذرا سخاوت کریں، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن خیال سے کیجیے گا۔ آپ کے جذباتی تعلقات کا تعلق براہ راست مالیاتی زندگی سے بھی ہے۔ تحفے دیتے ہوئے میانہ روی اختیار کریں، اور آپ کی نجی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ مذاکرات ایک وقت کے بعد متوقع طور پر پریشان کر دیں گے۔ خود پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کو کسی سے کم نہ سمجھیں، اور مستقبل کے لیے بھی جو تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور نہ ہی بنے گا۔ نئی توانائی اور جوش و جذبہ اس ہفتے آپ کا کام آسان
बना देगी और आपके लिए नई राहों को खोल देगी। लिहाजा अहम फैसले करने के लिए ये हफ्ता मिसाली है। ज़हनी इत्मीनान इस हफ्ते आपकी मुतहरकात में तवाज़ुन कायम करेगा। ठीक है जी, ये तो था हमारा बुर्ज अकरब। और अब हमारा बुर्ज है अगला बुर्ज कौस, सैजिटेरियस। ठीक है जी, तो बुर्ज कौस सैजिटेरियस, इनको बुर्ज कौस वालों को मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते आपके मामलात कुछ ख़ास साबित नहीं हैं और आप में लालच परेशानियों में इजाफ़े का बायस बनेंगी। आपके तल्लुकात में मौजूदा एहसासात और हम आहंगी को ख़त्म कर देगी। ख़ानदान में समझदारी के साथ पेचीदा मामलात को बेहतर बना सकेंगे आप। मरीख़ आपकी जज्बाती ज़िंदगी में बहुत सी कशीदगी लाएगा। ठीक है ना, आपके खाने में मरीख़ जो कि बैठा हुआ है आपकी जज्बाती ज़िंदगी में बहुत सी कशीदगी लाएगा। लिहाजा आपको तवाज़ुन कायम कर रखना होगा। आपके लिए तवाज़ुन को कायम रखना काफ़ी मुश्किल होगा। जो भी मौजूदा मामलात से आप गुज़र रहे हैं, लेकिन हालात आपको अपने रास्ते बदलने पर ज़ोर दें। इन हालात को अपने आप को भी और हालात को भी बदलने के लिए ज़ोर करें, मेहनत करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें। ठीक है, और आज खुशगवार लोगों के साथ बातचीत करके आपका मिजाज मुफीद हो जाएगा। मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास बेहतरीन ज़रिया होगा। इर्द गिर्द मजमूई माहौल साबित है, मुस्बत है। कोशिशें करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे लोगों की तरफ से आपके लिए हौसला अफजाई होगी जो कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप खुद भी उन लोगों को अच्छा महसूस करवाते हैं। आज मोहब्बत की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। जो भी आपकी सूरत हाल है, आपको एक मजबूत ज़रूरत महसूस होगी जो कि आपके तासुर में इजाफ़ा करेगी। ये तो आप खुद ही जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं और आपकी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा और आपको कोई फ़ायदा उठाना होगा इनसे, और आपको एक मजबूत सहारे की भी ज़रूरत है। बेमिसाल तजर्बात मुमकिन हो सकेंगे, तवील अरसे के लिए अपने तल्लुकात को बेहतर बनाएंगे और जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ तल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। एक कदम उठाएं और मजबूत तल्लुकात बनाएं। ठीक है जी, और ये तो था हमारा बुर्ज कौस सैजिटेरियस। अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो देखते हैं जी बुर्ज जद्दी के बारे में। बुर्ज जद्दी के बारे में आपसे मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते आपके मंसूबे आपकी शख्सियत की तकमील का ज़रिया बनते नज़र आ रहे हैं। आपको इस हफ्ते मौसर तरीके से जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, बल्कि करनी चाहिए। अगर आप अपने तल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं, तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं तो अपने जज्बात और एहसासात को कंट्रोल में रखिएगा, यानी एतदाल में रखिएगा। इस हफ्ते समाजी और निजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और बेहतर बना सकते भी हैं आप। बेचैनी आपकी ताकत बन जाएगी और खुशी के शानदार रास्ते पर ले जाएगी।
मोहब्बत में नई तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। जो भी आपकी मौजूदा सूरत हाल है, इसका गहराई से तज्जिया करें। किसी भी चीज़ के बारे में वादा करने से पहले उसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि ये वादा पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसे ही ना किसी को वादा कर लीजिएगा। और मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आपको कि इस हफ्ते वादा ही ना कीजिएगा किसी के साथ। आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी इस हफ्ते आपके लिए पेचीदगी का बायस बन जाएगी। हो सकता है, बन सकती है। मरीख आपको ज़बरदस्त कार्रवाई और नताइज पेश करने में मदद दे रहा है। तमाम किस्म के शुबाजात जैसे मार्केटिंग, रिसर्च, मसनूआत की ख़रीदो फरोख्त और नई खिदमात, तमाम में कामयाबी हासिल होगी इस तरह के काम करने वालों के लिए। और बुर्ज जद्दी वाले जो लोग जिनके रिलेटेड ये वर्क हैं, माली मामलात में इस्तेहकाम और आज़ादी की जद्दोजहद इस हफ्ते हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि जी मैं माली मामला से भाग जाऊंगा तो ये मुश्किल है। आगे बढ़ने के लिए अपनी सलाहियतों को किसी से कम मत समझें। आप शानदार तरीके से अपने मंसूबों में नए इक़दाम करते हैं। ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने तमाम मामलात के बारे में आज़ाद रहें और आप आज़ाद रह सकते हैं और आज़ाद रहेंगे। आपको तजवीज़ पेश की जाती है कि इस हफ्ते सब्र से काम लें और ख़ास तौर पर अपने घर वालों के साथ नरमी इख्तियार करें। देखभाल के ज़रिए अपने मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। आप लाइए जी। ये तो था हमारा बुर्ज जद्दी। और अब हम अपने अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है जी बुर्ज दिल्लू, एक्वेरियस। ठीक है जी। एक्वेरियस वालों के लिए मैं आपसे एक्वेरियस को मैं इस दफ़ा ये कहूँगा कि इस हफ्ते अगले चंद हफ्तों के लिए नहीं सॉरी बुर्ज दिल्लू एक्वेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगले चंद हफ्तों के लिए कुदरत आप पर मेहरबान रहेगी। नई तब्दीलियाँ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इत्मीनान लाएंगी। इत्मीनान के साथ मुतबादल रास्ते तलाश करने और दूसरों के साथ बेहतरीन तल्लुकात और पेशा वराना ज़िंदगी में मुतबादल रास्ता आपके लिए हकीकी तरक्की का बायस बनेगा। इस हफ्ते में सरमायाकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और मोहब्बत के मामलात में बुनियादी तौर पर आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कुछ मुतहरकात आपके इज़्तिराब में इजाफ़ा कर देंगी और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक ख्वाहिश जो कि आपको अपने रास्ते को तब्दील करने में मदद देगी, मुस्तरद हो जाने का खौफ आपके इजहार में तब्दीलियाँ लाएगा। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी सही सिमत में मुंतकिल हो रही है और बिल्कुल सही सिमत पर। और बैरूनी वाक़यात और मुतलका मुआफ़क़त पर काबू पाने की ज़रूरत है। अपने मकासद में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली का इस्तेमाल करें। बजट में इजाफ़ा कर देती है नहीं, बजट में तवाज़न कायम करने की ज़रूरत है। बजट में तवाज़न कायम करें, बजट का ख्याल रखें और बेहतरीन हिकमत अमली जो है ना वो आप अपनाते हैं और अपनाएं, इस्तेमाल करें और अहम फ़ैसलों की पैरवाई का ऐलान करें।
جو کہ آپ کی توانائی کو متحرک کرے گا۔ کام کی زیادتی ذہنی تناؤ میں اضافہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ذہنی تناؤ کی وجہ سے پھر پریشانی بنتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کے پہلے 3 دن جذباتیات اور اضطراب اور اہم فیصلوں کی پیروی کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ آپ کی توانائی کو بڑھا دے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے خیالات کو مختلف طریقوں سے آگے بڑھانے کے لیے مطالبہ کرنے کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ ملازمین کو اپنے مطابق کام کروانے، نوکری کی تلاش یا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ برج دلو والوں کے لیے، ایکویرینس کے لیے تو یہ تو تھا ہمارا برج دلو ایکویرینس۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری برج 12واں نمبر برج، جسے ہم کہتے ہیں جی برج حوت، پائسس۔ تو پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آج کوئی کاروباری ملاقات آپ کے طے کردہ شیڈول کے مطابق ممکن نہ ہو سکے گی۔ مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ہفتے تو میں بھی واللہ عالم، لیکن اس ہفتے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ اس معاملے میں زور آزمائی یا غصہ کرنے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کاروباری ملاقات آپ کے طے کردہ شیڈول کے مطابق نظر نہیں آتی، ممکن نہیں ہے۔ اور غصہ نہیں کرنا اور بجائے حالات کو سمجھنے کی غصہ کریں آپ، یہ غلط ہوگا۔ اپنے معاملے میں ذرا خیال کیجئے گا۔ اچھا، کیونکہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج ستارے ان کاموں کے لیے آپ کے معاون یا مددگار نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں کو آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین وقت گزار سکیں، ٹھیک ہے، گزاریں۔ ایسے وقت میں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین وقت گزار بھی سکتے ہیں اور باہمی طور پر کسی طویل سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کی یکسوئی سے فائدہ اٹھا کر اپنے الجھے ہوئے معاملات اور مسائل کو سلجھانے میں کامیابی اور باعزت مقام کا حصول ممکن بنا سکیں گے آپ۔ اس میں آپ کی ہی کامیابی اور آپ کے مقام اور عزت میں اضافہ ہوگا۔